السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع خوف کے حوالے سے ہے، چونکہ ایک ایسی فضا بن چکی ہے جہاں پہ ہر طرف آپ کو خوف و ہراس ہی نظر آئے گا، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، وائس میسیجز اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن۔ تو جدھر بھی آپ دیکھیں آپ کو جو خبریں ہیں وہ کرونا سے متعلق ہی ملیں گی، چاہے کوئی فنکار ہو، چاہے کوئی ایکٹر ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر نہیں بھی ہے، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے، تو وہ آپ کو کرونا پہ بات کرتا نظر آئے گا اور کرونا کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی فیئرز ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ امیجینیشن سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی فیئر جو ہے وہ ہمارے اندر پیدائشی طور پہ موجود نہیں ہوتا، سوائے ایک دو فیئرز کے جو کہ بچے میں پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد پائے جاتے ہیں، جن میں آواز سے نیچے گرنے کا خوف ہے، یا کوئی اچانک ایسا آواز جو ہے نوائز ہے شدت سے، جیسے کوئی دھماکہ یا پٹاخہ، اس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے جو خوف ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی ہمارے لاشعور میں کوئی بھی جو فیئر ہے وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحول اور جو ہم ایکوائر کرتے ہیں ماحول سے، جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں یا اپنے ماں باپ سے جس طرح کی بھی ہماری پرورش ہوتی ہے، اس حساب سے ہمارے اندر مختلف قسم کے خوف جنم لیتے ہیں۔ تو ابھی کے جو حالات جا رہے ہیں، یہ حالات لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ان میں ایک شدید خوف والی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی امیونٹی کمزور ہو رہی ہے۔ میرے پاس ابھی کئی ان دنوں میں مریضوں نے، جو میرے پاس مریض جنہوں نے رابطہ کیا ہے، اس میں سے اکثر لوگ خوف کا شکار تھے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی ایسی دوائی دیں کہ ہمارے اندر سے یہ جو گھبراہٹ اور خوف پیدا ہو گیا یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے آپ کے اندر کئی مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں معدے کا السر، بلڈ پریشر کا کم ہو جانا یا زیادہ ہو جانا، اس کے علاوہ آپ کے گردوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، آپ کے باؤل سسٹم پہ فرق پڑ سکتا ہے، اور ایون کہ کمزور دل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دل بھی متاثر ہو سکتا ہے اور سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ریکویسٹ کروں گا تمام سوشل میڈیا یوزر سے کہ وہ اس کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کر دیں، اور نیوز کو دیکھنا کم سے کم کر دیں۔ صرف جو ہے وہ ملک کے حالات جاننے کے لیے تھوڑی بہت خبریں جو ہیں وہ سن لیں، لیکن 24 گھنٹوں میں سے 12 سے 14 گھنٹے صرف میڈیا پہ نہ بیٹھے رہیں۔ ابھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ بہت سنہری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کے پابند نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو عبادات سے دور رہتے ہیں، تو گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی عادات کو سدھار سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اس سے آپ کی عادات تبدیل ہوں گی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خوف کی فضا پیدا ہوئی ہے، اس خوف کی فضا سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خوف کا تعلق امیجینیشن سے ہوتا ہے، آپ کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اس خوف کے اثرات آپ کی تمام زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کم سے کم نیوز دیکھیں، کم سے کم سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے تو آپ کئی آنے والی بیماریوں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔